شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک ایمان، صحت اور تقوی کو بہترین حالت میں رکھے۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے آغاز کرنا ہے 24ویں پارے کا۔ 24ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 32 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ۔ چنانچہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولا اور سچائی کو جھٹلایا جب وہ اس کے سامنے آئی، کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہ ہوگا؟ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے بیان کیا اس شخص کو ظالم قرار دیا جو جھوٹ بولتا ہے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ، اور جو شخص سچائی لے کر آیا اس نے اس کی تصدیق کی، یہی لوگ متقی ہیں۔ تو سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے اور سچائی کو جھٹلائے، اور کامیاب وہی ہے جو سچائی لے کر آئے اور اسے مانے۔ آیت نمبر 33 ہے، اور جو شخص سچائی لے کر آیا اس نے اس کی تصدیق کی، یہی لوگ متقی ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہے جو وہ چاہیں گے، نیکی کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے وہ بدترین عمل دور کر دے جو انہوں نے کیے، اور انہیں بہترین اعمال کے مطابق ان کا اجر دے جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہر مصیبت سے بچاتا ہے اور انہیں آخرت میں کامیاب کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی نیکی کے جزا ان کو دیکھتا ہے، نیکیوں کے ان کی برائیوں سے درگزر کرتا ہے۔ جو نیک اعمال کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں اور متقی ہیں اور اپنے گناہوں پر توبہ استغفار کرتے ہیں، تو ان کے گناہوں کا اللہ تعالیٰ کس طرح مٹا دیتا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بہترین جزا اعمال کی جزا اللہ تعالیٰ کیسے دیتے ہیں۔ ایک روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ دونوں کے درمیان گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں۔ آیت نمبر 36 ہے، کیا اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے، اور یہ لوگ اس کے سوا آپ کو دوسروں سے ڈراتے ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی راہ پر لانے والا نہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے اسے پھر کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ سب پر غالب، انتقام لینے والا نہیں ہے؟ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے۔ آپ کہہ دیں، تو کیا تم نے دیکھا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو، کیا وہ اس کے نقصان کو ہٹانے والی ہیں؟ یا وہ مجھ پر رحمت کا ارادہ کر لے تو کیا وہ یہ اس کی رحمت کو روکنے والی ہیں؟ آپ کہہ دیں کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اللہ تعالیٰ ہی اصل کارساز ہے، اور جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو کافی ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 39، آپ کہہ دیں کہ اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کرو، یقیناً میں بھی عمل کرنے والا ہوں، پھر جلدی تم جان لو گے کس پر ایسا عذاب آتا ہے کہ وہ اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر وہ عذاب آ پڑتا ہے جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔
یقیناً ہم نے آپ پر تمام انسانوں کے لیے حق کے ساتھ کتاب نازل کیا ہے، چنانچہ جو سیدھے راستے پر چلے تو اپنی جان کے لیے، اور جو کوئی گمراہ ہوگا تو یقیناً وہ اپنے لیے گمراہ ہوگا، اور آپ ان پر ہرگز کوئی ذمہ دار نہیں ہیں۔ تو زندگی اور موت کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا کہ وہ کہہ دیں کہ میں اپنا اور تمہارا انجام نہیں جانتا ہوں، تمہارے عمل کے مطابق تمہیں سزا یا جزا ملے گی، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کا فیصلہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان لو کہ اگر ساری امت تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ اس رکوع کا عملی پیغام کیا ہے؟ سچائی کا ساتھ دیں، اللہ پر توکل کریں، غیر اللہ سے امیدیں ختم کریں، آخرت کی فکر میں لگ جائیں، اللہ کے ہر حکم کو دل سے مانیں۔ رکوع نمبر 2 ہے، آیت نمبر 42۔ اللہ تعالیٰ جانوں کو ان کی موت کے وقت اور جن کو موت نہیں آئی ان کو سونے کے وقت اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، پھر وہ اسے روک لیتا ہے جس پر اس نے موت کا فیصلہ کیا، اور دوسروں کو ایک مقرر وقت تک بھیج دیتا ہے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے نیند کے حوالے سے بات کی کہ اللہ تعالیٰ نیند کو ایک چھوٹی موت قرار دیتا ہے، اور اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ وہ روحوں کو قبض کرتا ہے، اور جسے چاہے واپس بھیجتا ہے، اور جس کا وقت پورا ہو جائے اسے روک لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیند موت کی بہن ہے، جب تم سوتے ہو تو اپنی روح اللہ کے سپرد کر دو۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی اپنے بستر پر لیٹنے لگے تو پہلے اپنے ازار کے کنارے سے بستر کو جھاڑ لے، ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز بستر پر آ جائے۔ آیت نمبر 43۔ کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کچھ سفارشی بنا لیے ہیں؟ آپ کہہ دیں کہ اور کیا، اگرچہ وہ نہ ملکیت رکھتے ہوں اور نہ کچھ سمجھتے ہوں۔ آپ کہہ دیں کہ سفارش داری کی ساری اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو کفار سمجھتے تھے کہ ان کے معبود قیامت کے دن ان کی شفاعت کریں گے، مگر اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ تمام شفاعت کا اختیار وہ کس کے پاس ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مجھے شفاعت کا اختیار دیا جائے گا اور میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں گا۔ آیت نمبر 45 ہے، اور جب اکیلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تب وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ اے اللہ، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، غیب اور حاضر کے جاننے والے، تو اپنے بندوں کے درمیان کس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے؟ اور اگر واقعی ان کے پاس جنہوں نے ظلم کیا وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اس کی مانند اور بھی ہو، تو وہ قیامت کے دن کے برے عذاب سے بچنے کے لیے ضرور اسے فدیے میں دے دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی جناب سے ان پر وہ ظاہر ہو جائے گا جس کا وہ گمان بھی نہیں رکھتے تھے، اور جو اعمال انہوں نے کمائے ہیں ان کی برائیاں ان کے لیے ظاہر ہو جائیں گی، اور وہ انہیں گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ تو یہاں ان آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب صرف اللہ کا ذکر کیا جائے تو مشرکین پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن جب ان کے معبودوں کا ذکر ہوتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ یہ ان کی گمراہی کا واضح ثبوت ہے۔ آیت نمبر 49۔ پھر جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ مجھے صرف علم ہی کی بنا پر دی گئی ہے، بلکہ وہ آزمائش ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ بلا شبہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی یہ بات کہی تھی، چنانچہ جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کے کسی کام نہ آیا، تو ان پر وبال آ پڑا جو انہوں نے کمایا، اور ان میں سے بھی جنہوں نے ظلم کیا جلد ہی ان پر بھی وبال آ پڑے گا جو انہوں نے کمایا، اور وہ عاجز کر دینے والے نہیں ہیں۔ اور کیا انہیں معلوم نہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے؟ یقیناً اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے
جو ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کی نفسیات کو یہاں بیان کیا کہ انسان جب مشکل میں ہوتا ہے تو اللہ کو پکارتا ہے، لیکن جب اسے نعمت ملتی ہے تو وہ خود کو عقل مند سمجھنے لگتا ہے اور اللہ کی ناشکری کرنے لگتا ہے کہ خود اس کی اپنی تدبیر تھی، اس کی ذہانت تھی، عقل تھی، تو تب وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ نیند اور موت کی حقیقت کو سمجھیں اور سوتے وقت مسنون دعائیں پڑھ کر سوئیں۔ شفاعت صرف اللہ کے حکم سے ممکن ہے، اس لیے اللہ ہی سے مدد طلب کریں۔ شرک سے مکمل اجتناب کریں کیونکہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کریں بلکہ شکر گزار بندے بنیں۔ آیت نمبر 53 ہے، آپ کہہ دیں میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کے سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، یقیناً وہی بڑا بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی وسعت کا شعور دلایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو امید دلاتا ہے کہ کتنے ہی بڑے گناہ ہوں، مایوس نہ ہو، اللہ سب گناہ معاف کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم اگر تم اتنے گناہ کرو کہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر توبہ کرو تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اور ابن کثیر میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ کافر اور مومن سب گناہ گاروں کو توبہ کی دعوت دیتی ہے کہ اللہ توبہ کرنے والوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ آیت نمبر 54 ہے، اور اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ اور اس کے مطیع بن جاؤ اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، اور پیروی کرو سب سے اچھی بات کی جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اس سے پہلے کہ اچانک تم پر عذاب آ جائے اور تم سمجھتے ہی نہ ہو، یہ کہ کوئی شخص کہے ہائے افسوس اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں کی، اور بلا شبہ میں مذاق اڑانے والوں میں سے تھا، یا کہے اگر واقعتاً اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہوتی تو میں یقیناً متقیوں میں سے ہوتا، یا جب وہ عذاب دیکھے تو کہے کاش واقعی مجھے ایک بار دنیا میں لوٹ جانا ہو تو میں نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ کیوں نہیں، بلا شبہ میری آیات تمہارے پاس آئی تھی تو تم نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو انکار کرنے والوں میں سے تھا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ انسان کو خبردار کرتے ہیں کہ توبہ میں تاخیر نہ کرو ورنہ موت اور قیامت کے دن تمہیں ندامت ہوگی اور یہ ندامت کام نہیں آئے گی۔ آیت نمبر 60 ہے، اور قیامت کے دن آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، کیا جہنم میں تکبر کرنے والوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ان کی کامیابی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں نجات دے گا، نہ انہیں کوئی تکلیف چوئے گی اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے، آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن ظالموں کے چہرے سیاہ ہوں گے، وہ اور فیصلے صرف اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے اور وہی ہر چیز کا مالک ہے۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ توبہ کی جلدی کرو، اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھو، آخرت کی فکر کرو، ظلم اور جھوٹ سے بچو، حق اور عدل کے راستے پر چلو۔ رکو نمبر 4 ہے، آیت نمبر 64 ہے، آپ کہہ دیں کہ اے جاہلو کیا تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں غیر اللہ کی عبادت کروں، اور بلا شبہ یقیناً آپ کی طرف اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف وحی کی گئی،
کہ اگر آپ نے شرک کیا تو یقیناً ضرور آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا، تو آپ ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ وہ صرف اس کی عبادت کریں اور شرک سے بچیں، کیونکہ اگر شرک میں مبتلا ہو جائیں تو تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 66 ہے، بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور شکر گزاروں والوں میں سے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے، اس لیے اخلاص کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو۔ آیت نمبر 67، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا، حالانکہ زمین ساری کی ساری قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے۔ وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو مشرکین اللہ کی قدرت کو صحیح طور پر نہیں پہچانتے، اللہ رب العزت نے بیان کیا، جبکہ قیامت کے دن اس کی عظمت ظاہر ہوگی اور زمین اس کے قبضے میں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمانوں اور زمین کو لپیٹ کر فرمائے گا، میں ہوں بادشاہ، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ آیت نمبر 68، اور سور میں پھونکا جائے گا تو وہ بے ہوش ہو کر گر جائے گا، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، مگر جسے اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ پھر اس نے دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو اچانک وہ کھڑے دیکھ رہے ہوں گے، اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی اور کتاب رکھ دی جائے گی، اور انبیاء اور گواہوں کو لایا جائے گا اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور ہر شخص کو پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کیا، اور وہ اس کو خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں بیان کیا کہ جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا تو سب کچھ فنا ہو جائے گا، اور پھر اللہ جسے چاہے گا زندہ کرے گا، اعمال نامے کھول دیے جائیں گے اور عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ شرک سے مکمل اجتناب کریں اور توحید پر مضبوطی سے قائم رہیں، اللہ کی عظمت اور قدرت کو پہچانیں اور اس کی رضا کے لیے عمل کریں، قیامت کی تیاری کریں کیونکہ ہر عمل کا حساب ہوگا، اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی عبادت کریں تاکہ اعمال ضائع نہ ہوں۔ آیت نمبر 71 ہے، یہ 5واں رکوع ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، حتیٰ کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اس کے نگران ان سے کہیں گے، کیا تمہارے پاس خود تمہیں میں سے کچھ رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں تمہارے رب کی آیات پڑھ کر سناتے ہوں اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے ہوں؟ وہ کہیں گے، کیوں نہیں، لیکن عذاب کی بات کافروں پر ثابت ہو گئی۔ تو قیامت کے دن کافروں اور مجرموں کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، ان کے اعمال انہی کے خلاف گواہی دیں گے اور جہنم ان کے لیے تیار ہوگی۔ آیت نمبر 72 ہے، کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو، چنانچہ برا ہے تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ۔
ان لوگوں کو جو اپنے رب سے ڈر کر رہے گروہ در گروہ جنت کی طرف لایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ ان کے پاس آئیں گے اور جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کے نگران ان سے کہیں گے سلام ہو تم پر، پاکیزہ رہے تم، چنانچہ اس میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ رہنے والے ہو۔ تو پرہیزگاروں کا گروہ در گروہ عزت اور احترام کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا اور جنت کے دروازے کھلے ہوں گے اور فرشتے ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازے سے مخصوص لوگ داخل ہوں گے۔ آیت نمبر 74 ہے، اور وہ کہیں گے سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچا کیا اور ہمیں زمین کا وارث بنا دیا کہ ہم جنت میں سے جہاں چاہیں گے جگہ بنا لیں گے۔ سو کیا ہی بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ اور آپ فرشتوں کو دیکھیں گے کہ عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں، اور لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا تمام تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ تو جتنی اللہ کی حمد کریں گے اس سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ عرش اٹھانے والے فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے کہیں گے کہ سب تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس رکوع کا عملی پہلو کیا ہے؟ تقوی اور نیک عمل اپنائیں، جہنم سے بچنے کی دعا کریں، ہمیشہ اللہ کی حمد کرتے رہیں، جنت کے حصول کی دعا اور کوشش کریں۔ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس وأعوذ بک من النار۔ سورۃ المومن۔ سورۃ المومن مکی صورت ہے، اس کی آیات 85 ہیں، اس کے 9 رکوع ہیں۔ قرآن پاک میں 40ویں نمبر پر یہ صورت ہے ترتیب کے لحاظ سے۔ اس سورہ کو سورہ غافر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کو غافر ذنب یعنی گناہوں کو معاف کرنے والا کہا گیا ہے۔ یہ سورت توحید، قیامت، ایمان اور اللہ کی مغفرت اور عدل کے موضوعات پر مشتمل ہے۔ کفار مکہ کی ہٹ درمی گزشتہ اقوام کا انجام اور اہل ایمان کے لیے اللہ کی نصرت کا ذکر اس میں نمایاں ہے۔ چھٹا رکوع ہے پارے کا اور سورت کا پہلا رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے جو سب پر غالب اور ہر چیز کو جاننے والا ہے، گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، بہت سخت سزا دینے والا، بڑا فضل والا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو سورۃ المومنون کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، رحمت اور مغفرت کا بیان ہوا۔ اللہ رب العزت نے کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ سے ایک روایت ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تمہیں اس دنیا سے لے جاتا اور ایسی قوم کو لے آتا جو گناہ کرتے اور مغفرت طلب کرتے اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف رجوع کرنے والے اور معافی کرنے والے لوگ پسند ہیں۔ آیت نمبر 4 ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات میں نہیں جھگڑتے مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تو ان کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ ان سے پہلے قوم نوح جھٹلا چکی اور اس کے بعد دوسرے گروہوں نے بھی جھٹلایا۔ ہر قوم نے اپنے رسول کے متعلق ارادہ کیا کہ اسے پکڑیں اور انہوں نے باطل کے ذریعے جھگڑا کیا تاکہ اس کے ذریعے حق کو پھسلا دیں، تو میں نے انہیں پکڑ لیا، پھر کیسی تھی میری سزا۔
اور اسی طرح آپ کے رب کی بات ان پر ثابت ہوگی جنہوں نے کفر کیا، یقیناً وہ جہنم والے ہیں۔ تو کافر ہمیشہ انبیاء اور حق کا انکار کرتے رہے ہیں، اللہ رب العزت یہاں بیان کر رہے ہیں، اور ان کے لیے اللہ رب العزت نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 7، جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ دعائے مغفرت کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ اے ہمارے رب، تو نے ہر چیز کو رحمت اور علم سے گھیر رکھا ہے، چنانچہ ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور جنہوں نے تیرے راستے کی پیروی کی، اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب، اور انہیں ہمیشہ کی جنتوں میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے والدین اور بیویاں اور اولاد میں سے بھی جو نیک ہیں۔ یقیناً تو ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے، اور ان کو برائیوں سے بچا لے، اور جس کو تو نے اس دن برائیوں سے بچا لیا تو یقیناً اس پر تو نے رحم کیا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو فرشتے اللہ کے عرش کے آس پاس موجود رہتے ہیں، اور وہ مومنین کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس مخلوق کو انسانوں کے لیے دعائیں کرنے میں لگا دیا، اور وہ ہم لوگوں کے آگے درخواستیں کرتے رہتے ہیں کہ آپ فلاں ہمارے لیے دعا کر دیں، آپ ہمارے لیے دعا کر دیں۔ تو جب ہمارے اعمال ایسے ہوتے ہیں، کوئی بھی ایسا عمل ہم کرتے ہیں یا ذکر کے مجالس میں رہتے ہیں، تو اللہ رب العزت خاص فرشتوں کو ہمارے لیے دعا میں لگا دیتے ہیں کہ وہ ایمان والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اور پھر اسی طرح سے اللہ رب العزت کے حضور ان کے لیے معافی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا پر زمین و آسمان میں فرشتے جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی آمین کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی تجھے فلاں چیز دے، تو اپنے بھائی کے لیے مانگتا ہے۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ ہمیشہ اللہ کی رحمت اور مغفرت کی امید رکھیں، کیونکہ وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ حق کو پہچان کر اس پر قائم رہیں، کیونکہ کافر ہمیشہ جھگڑا کرتے ہیں اور باطل کا دفاع کرتے ہیں۔ اللہ کے عرش کے حامل فرشتے مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں، لہذا ایمان پر ثابت قدم رہیں۔ کافروں کے انجام سے عبرت حاصل کریں، کیونکہ ان کے لیے سخت عذاب تیار کیا گیا ہے۔ توبہ اور استغفار کو اپنا معمول بنائیں تاکہ اللہ کی رحمت اور فرشتوں کی دعائیں حاصل ہو سکیں۔ رکن نمبر 7 ہے، آیت نمبر 10۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا انہیں پکار کر کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ کا غصہ تم پر تمہارے اپنے اوپر غصے سے بہت زیادہ ہے۔ جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم کفر کرتے تھے۔ کہیں گے، اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 دفعہ موت دی اور تو نے ہمیں 2 دفعہ زندگی دی، سو ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، تو کیا یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ یقیناً جب اکیلے اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا تھا تو تم کفر کرتے تھے، اور اگر دوسروں کو شریک کیا جاتا اس کے ساتھ تو تم انہیں مان جاتے تھے۔ چنانچہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے جو بہت بلند بہت بڑا ہے۔ تو کافروں سے کہا جائے گا کہ آج اللہ کا غصہ تم پر اس سے زیادہ ہے جتنا تم دنیا میں خود سے نفرت کرتے تھے۔ یہ منظر جہنم کی ہولناکی اور اللہ کے غضب کو واضح کرتا ہے کہ کس طرح سے اہل جہنم کی سختیوں اور انتہائی تکلیف میں مبتلا ہوں گے، چہرے جل جائیں گے، دہشت کے مارے ہوں گے، اور انہیں اپنے آپ سے ہی نفرت ہو جائے گی، اور وہ دنیا میں کی گئی اپنی بدعمالیوں کو کوسنے لگیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کے سب سے ہلکے عذاب والا شخص وہ ہوگا جس کے پاؤں کے نیچے آگ کے 2 انگارے ہوں گے، اور ان کی تپش سے اس کا دماغ کھولے گا۔ آیت نمبر 13۔ وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور جو آسمان سے تمہارے لیے رزق اتارتا ہے، اور نصیحت نہیں قبول کرتا مگر جو رجوع کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کو پکارو کہ دین کو اس کے لیے خالص کرنے والے ہو، اور اگرچہ کافروں کو ناگوار ہو۔ بلند درجوں والا عرش کا مالک ہے،
وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم میں سے وہی نازل کرتا ہے، تاکہ وہ ملاقات کے دن سے ڈرائے، جس دن سب لوگ صاف ظاہر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ان کی کوئی چیز پوشیدہ نہ ہوگی۔ آج بادشاہت کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، جو اکیلا ہے، بہت دبدبے والا ہے۔ آج ہر شخص کو بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا تھا۔ آج کوئی ظلم نہیں، کسی پر کوئی ظلم نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ تو ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، آسمان سے رزق نازل کرتا ہے، زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، سب کا پلٹنا اسی کی طرف ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہی ہوگی۔ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کے سامنے ننگے پاؤں ننگے بدن بغیر ختنہ کیے ہوئے ملو گے۔ پھر ابو ہریرہ سے ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زمین کو اپنی مٹھی میں لے گا، آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے گا، پھر فرمائے گا، آج میری حکومت ہے، کہاں ہے بادشاہ، کہاں ہے دنیا کے زوراور، کہاں ہے تکبر کرنے والے۔ آیت نمبر 18، اور آپ انہیں قریب آنے والی قیامت کے دن سے ڈرائیں جب دل حلق کے پاس غم سے بھرے ہوں گے، اور ظالموں کا نہ کوئی جگری دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے۔ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور جو سینے چھپاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، اور جنہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کرتے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ تو یہاں قیامت کے دن اللہ رب العزت نے واضح کیا کہ قریب ہے، دل حلق پر تک آ جائیں گے، اور ظالموں کے لیے کوئی شفاعت کرنے والا نہ ہوگا۔ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، سینوں کے راز بھی جانتا ہے۔ تو آنکھوں کے ساتھ اگر کوئی برائی کی ہوگی، کوئی برے اعمال دیکھے بھی ہوں گے، خود نہیں بھی کیے ہوں گے، تو اس کی بھی جواب طلبی ہوگی، وہ بھی گناہ میں شمار ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سخت ہوگا، ہر ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ اس رکوع کا عملی پیغام کیا ہے؟ کفر اور گناہوں سے بچیں، توحید پر مضبوطی سے قائم رہیں، قیامت کی تیاری کریں، اللہ سے توبہ اور رجوع کرتے رہیں۔ آیت نمبر 21 ہے، رکوع نمبر 8، اور کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں، پھر وہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا کیسا انجام ہوا جو ان سے پہلے تھے، اور ان سے بہت زیادہ طاقتور تھے، اور زمین میں یادگاروں کے اعتبار سے زبردست تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، اور انہیں اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لائے تھے، انہوں نے کفر کیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پکڑ لیا۔ یقیناً وہ بہت قوت والا، سخت سزا دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو زمین میں چلنے پھرنے اور سابقہ اقوام کے انجام سے عبرت لینے کی تلقین کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند وہی ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کی تیاری کرے، اور نادان وہ ہے جو خواہشات کے پیچھے لگا رہے اور اللہ سے امیدیں باندھے۔ آیت نمبر 23، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور کھلی دلیل کے ساتھ بھیجا۔ فرعون اور حامان اور قارون کی طرف تو انہوں نے کہا جادوگر ہے، بہت جھوٹا۔ پھر جب وہ ہماری طرف سے حق لے کر ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہا قتل کر دو ان لوگوں کے بیٹوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں، اور زندہ رہنے دو ان کی عورتوں کو، اور کافروں کی خفیہ تدبیر سراسر ناکام تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس بھیجا، مگر انہوں نے تکبر اور سرکشی کی۔ آیت نمبر 26، اور فرعون نے کہا چھوڑو مجھے، میں موسیٰ کو قتل کر دوں، اور چاہیے کہ وہ اپنے رب کو پکارے، یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ تمہارا دین بدل ڈالے گا یا وہ ملک میں فساد پھیلائے گا۔ اور موسیٰ نے کہا یقیناً میں نے ہر متکبر سے اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لی ہے، جو بھی حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ تو فرعون نے اپنی سلطنت اور طاقت کے زوم میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تاکہ ان کا پیغام دبایا جا سکے، مگر اللہ کے نبی نے اس پر صبر کیا اور اللہ سے مدد مانگی۔
اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ سابقہ امتوں کے انجام سے سبق حاصل کریں تاکہ ہم بھی اپنی اصلاح کر سکیں۔ حق کی مخالفت ہمیشہ کی جاتی ہے، مگر صبر اور استقامت ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ کی نشانیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے دلوں میں ایمان مضبوط ہو۔ طاقت اور حکومت پر غرور نہ کریں کیونکہ اللہ کے سامنے سب کمزور ہیں۔ دین کی حفاظت اور حق کی سربلندی کے لیے دعا اور استقامت اختیار کریں۔ آیت نمبر 28 ہے، رکو نمبر 9۔ اور آل فرعون میں سے ایک مومن شخص نے جو اپنا ایمان چھپاتا تھا کہا، کیا تم ایک شخص کو صرف اس بات پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، حالانکہ یقیناً وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جناب سے واضح دلائل لے کر آیا ہے، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اسی پر ہے، اور اگر وہ سچا ہے تو اس میں سے تمہیں کچھ حصہ پہنچے گا جس کی وہ تمہیں دھمکیاں دیتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزرنے والا سخت جھوٹا ہو۔ اے میری قوم، آج تمہارے لیے بادشاہی ہے۔ تو یہ مرد مومن نے کہا تھا اپنی قوم سے، زمین میں غالب ہو تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مقابلے میں ہماری کون مدد کرے گا اگر وہ ہم پر آ گیا؟ فرعون نے کہا، میں تمہیں وہی رائے دیتا ہوں جو میں رائے رکھتا ہوں، یعنی کہ اس نے اپنی عقل سے کام لینے کی کوشش کی، اور میں تمہاری بھلائی کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہوں۔ تو آل فرعون کے ایک مومن شخص نے اپنی قوم کو سمجھایا، اگر موسیٰ علیہ السلام جھوٹے ہیں تو ان کا نقصان انہی کو ہوگا، اگر وہ سچے ہیں تو ان کی بات نہ ماننے والے نقصان اٹھائیں گے۔ آیت نمبر 30۔ اور جو شخص ایمان لایا اس نے کہا، اے میری قوم، یقیناً میں تم پر سابقہ گروہوں کے دن کی مانند سے ڈرتا ہوں، قوم نوح اور قوم عاد اور قوم سمود اور ان لوگوں کے حال کی مانند سے جو اس کے بعد میں تھے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کسی طرح کے ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا۔ تو مومن شخص نے قوم کو پچھلی قوموں کے انجام سے ڈرایا کہ جو لوگ اپنے رسولوں کو جھٹلاتے رہے ہیں وہ ہلاک ہو گئے، تمہارے سامنے وہ عبرت کے نشان کے طور پر موجود ہیں۔ آیت نمبر 32۔ اور اے میری قوم، یقیناً میں تم پر ایک دوسرے کو پکارنے کے دن سے ڈرتا ہوں، جس دن تم پیٹھ پھیرتے ہوئے بھاگو گے، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔ تو مومن شخص نے یہاں کہا کہ اپنی قوم کو کہ قیامت کے دن کی ہولناکی سے ڈرایا، جب ایک دوسرے کو پکارا جائے گا لیکن کوئی فائدہ کوئی دوسرے کو نہیں دے سکے گا۔ آیت نمبر 34۔ اور بلا شبہ یقیناً اس سے پہلے یوسف تمہارے پاس واضح دلائل کے ساتھ آیا، تو تم اس چیز کے بارے میں شک میں پڑے رہے جو وہ تمہارے پاس لے آیا تھا، یہاں تک کہ جب اس کی وفات ہوئی تو تم نے کہا اللہ تعالیٰ کے بعد ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس شخص کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے بڑھنے والا شک کرنے والا ہو۔ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں بغیر کسی دلیل کے جو اس کے پاس ہو جھگڑا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اور اہل ایمان کے نزدیک سخت ناراضگی کا باعث ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر متکبر سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور فرعون نے کہا، اے حامان، میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں راستوں تک پہنچوں، آسمانوں کے راستوں تک، پس میں موسیٰ کے معبود کو جھانک کر دیکھوں، اور یقیناً میں اسے جھوٹا خیال کرتا ہوں۔ اور اس طرح فرعون کے لیے اس کی بد عملی خوشنما بنا دی گئی اور وہ سیدھے راستے سے روک دیا گیا، اور فرعون کی تدبیر محض تباہی ہی تھی۔ تو فرعون نے اپنے وزیر حامان سے بلند عمارت بنانے کا اس کو کہا، حکم دیا تاکہ آسمان تک جا کر موسیٰ کے رب کو دیکھ سکے۔ یہ اس کے تکبر اور مزاح کی انتہا تھی۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ ایمان چھپانے کی بجائے ظاہر کریں، جیسے وہ مومن شخص نے کیا جو فرعون کی قوم میں سے تھا۔ پچھلی قوموں کے انجام سے سبق لیں، تکبر سے بچ کر عاجزی اپنائیں، دنیاوی سازشوں کی بجائے آخرت کی فکر کریں۔ رکو نمبر 10، آیت نمبر 38۔ اور جو شخص ایمان لایا اس نے کہا، اے میری قوم، تم میری پیروی کرو، میں تمہیں بھلائی کا راستہ بتاؤں گا۔ اے میری قوم، یقیناً یہ دنیا کی زندگی تھوڑا سا فائدہ ہے، اور یقیناً ابدی قیام کا گھر تو آخرت ہی ہے۔ جس نے برا عمل کیا تو اس کے برابر ہی بدلہ پائے گا، اور جو کوئی نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت،
مگر وہ مومن ہو تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اس میں انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا۔ تو فرعون کے دربار میں ایک خفیہ مومن آل فرعون میں سے جو تھا موجود تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں نرمی اور حکمت کے ساتھ حق کی دعوت دیتا ہے۔ وہ مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی بھلائی کی طرف رہنمائی کرے اسے بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا کہ بھلائی کرنے والے کو۔ آیت نمبر 41 ہے، اور اے میری قوم، مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو۔ تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ سے کفر کروں اور اس کے ساتھ ان کو شریک بناؤں جن کا مجھے علم نہیں، حالانکہ میں تمہیں سب پر غالب بے حد بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں۔ کوئی شک نہیں، یقیناً جس کی طرف تم مجھے دعوت دیتے ہو اس کے لیے نہ ہی دنیا میں دعوت ہے اور نہ ہی آخرت میں، اور یقیناً ہم سب کو پلٹنا اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے، اور یقیناً حد سے گزرنے والے وہی آگ والے ہیں۔ چنانچہ جو کچھ میں تمہیں کہہ رہا ہوں جلد ہی تم یاد کرو گے، اور میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ تو فرعون کی سرکشی اور تکبر نے اسے ایمان لانے سے روک دیا تھا۔ فرعون کو مومن آل فرعون اپنی قوم کو آخرت کے انجام سے خبردار کرتے ہیں۔ تو ہمیشہ اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض اوقات سوسائٹی کے اندر برائیاں جب بڑھ جاتی ہیں یا سرکش جب حاکم ہوتے ہیں یا جو تکبر کرنے والے ہوتے ہیں، تو ان کے سامنے انسان حق بات کہنے سے رک جاتا ہے کہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور جب سب لوگ اسی برائی میں غرق ہیں تو انسان پھر یہ سوچ کے رک جاتا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہنے کا، اور میں خود ہی کہہ کر الٹا پھنسیں گے۔ لیکن اللہ کے ہاں اجر ثبت ہوگا، تو جو کوئی حق بات کہتا ہے اور حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنا اجر ثبت کر لیتا ہے، اور جو برائی کو نہیں روکنے والے ہوتے تو جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں، اس عذاب کا، چاہے وہ خود اس کے نہ بھی کرنے والے ہوں۔ آیت نمبر 45 ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو برے انجام سے، نتائج سے بچا لیا جو انہوں نے تدبیریں کی، اور آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا۔ آگ ہے جس پر وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، جس دن قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا آل فرعون کو سخت عذاب میں داخل کر دو۔ یہ مومن اپنے ایمان کی بدولت اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے، اور اللہ اسے فرعون کے ظلم سے بچا لیتا ہے۔ آیت نمبر 47 ہے، اور جب یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑے کریں گے تو کمزور لوگ ان لوگوں سے کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے، یقیناً ہم تمہارے پیچھے چلنے والے تھے، تو کیا تم آگ کا کچھ حصہ ہم سے ہٹانے والے ہو؟ جو لوگ بڑے بنے ہوئے تھے وہ کہیں گے یقیناً ہم سب اس میں پڑے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان بلا شبہ فیصلہ کر چکا ہے۔ اور جو لوگ آگ میں ہوں گے وہ جہنم کے نگرانوں سے کہیں گے، تم اپنے رب سے دعا کرو کہ ہم سے ایک دن کے لیے کچھ عذاب کو ہلکا کر دے۔ وہ کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول واضح دلیلیں لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ وہ کہیں گے پھر تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا تو بیکار ہی ہے۔ تو فرعون کے پیروکار قیامت کے دن سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے اور جہنم کے داروغے سے فریاد کریں گے، مگر انہیں کوئی بھی جواب نہیں ملے گا۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ حق بات کہنے سے نہ گھبرائیں، حتیٰ کہ مشکل حالات میں بھی حکمت کے ساتھ سچ بولیں۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں کیونکہ وہ اپنے مخلص بندوں کو ہمیشہ بچاتا ہے۔ فرعون جیسے تکبر سے بچیں کیونکہ غرور انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ جہنم کے انجام سے ڈریں اور نیک اعمال کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کریں۔ لوگوں کو اچائی کی طرف بلانے میں ہچکچاہٹ نہ کریں کیونکہ یہ عظیم اجر کا باعث ہے۔ رکن نمبر 11، آیت نمبر 51۔ یقیناً ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے، دنیا کی زندگی میں بھی اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے، جس دن وہ ظالموں کو ان کی معذرت کوئی فائدہ نہ دے گی، اور ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے بدترین گھر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی اپنے رسولوں اور مومنوں کی وہ مدد کرے گا، اور قیامت کے دن گواہ پیش ہوں گے اور ہر ظالم بے بس ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جب وہ مجھے پکارتا ہے میں اس کے قریب ہوتا ہوں۔ آیت نمبر 53، اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت
عطا کی اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا جو عقل مندوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ تو قیامت کے دن ظالموں کے کسی عذر کا اعتبار نہیں ہوگا، ان پر لعنت برسے گی اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ آیت نمبر 55، چنانچہ آپ صبر کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں اور صبح و شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہیں۔ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، ان کے دلوں میں صرف ایک بڑائی ہے جس کو وہ ہرگز پہنچنے والے نہیں ہیں۔ چنانچہ آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں وہ دراصل خود ہی گمراہ ہیں۔ آیت نمبر 57 ہے، یقیناً آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، اور نہ ہی وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اور نہ برائی کرنے والا۔ تم لوگ بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یقیناً قیامت ضرور آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ یقیناً جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں جلد ہی وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے پکارو تو خود پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جو تکبر کرتے ہیں انہیں ذلیل کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ اللہ کی مدد پر یقین رکھیں، صبر، استقامت اور دعا کو اپنا ہتھیار بنائیں، ظلم، تکبر اور اللہ کی نافرمانی سے بچیں، ہمیشہ اپنی آخرت کی فکر کریں۔ رکوع نمبر 12، آیت نمبر 61، وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو دکھانے والا بنایا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو ایک مخصوص ترتیب میں بنایا جہاں رات سکون کا ذریعہ اور دن روزی کمانے کے لیے ہے۔ آیت نمبر 62 ہے، یہی اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں سے بہکائے جاتے ہو؟ ایسے ہی وہ لوگ سب لوگ بہکائے جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اس سب کا خالق ہے، مگر اکثر لوگ اسے چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں۔ آیت نمبر 64، وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو رہنے کی جگہ بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، پھر اس نے تمہاری صورتیں بنائیں، بس بہت ہی اچھی تمہاری صورتیں بنائیں، اور اس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ تمہارا رب، بس بڑا بابرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے جہانوں کا رب ہے۔ تو اللہ ہی حقیقی بادشاہ ہے، اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ آیت نمبر 65، وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، چنانچہ اسی کو پکارو کہ دین کو اس کے لیے خالص کرنے والے ہو۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ آپ کہہ دیں کہ یقیناً مجھے اس سے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو، جبکہ میرے پاس میرے رب کی جناب سے واضح دلائل آ چکے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سارے جہانوں کے رب کا فرما بردار ہو جاؤں۔ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے، پھر تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، پھر تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ اور تم میں سے کوئی ہے جو اس سے پہلے وفات دیا جاتا ہے، اور تاکہ تم اپنی مقررہ مدت تک پہنچ جاؤ، اور تاکہ تم سمجھو۔ وہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، پھر جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے صرف یہی کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں واضح کر دیا ان آیات میں کہ اللہ ہی سب کو پیدا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کریں، جیسے دن اور رات کا بدلنا، اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگیں، کیونکہ وہی خالق ہے اور وہی سب کچھ عطا کرتا ہے۔ اپنی دعا اور عبادت کو خالص
اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، کیونکہ وہی حقیقی معبود ہے۔ اللہ کی رحمت اور مغفرت کی امید رکھیں، کیونکہ وہی زندگی اور موت دیتا ہے۔ قیامت کے دن کے لیے تیاری کریں، کیونکہ اللہ کے سامنے ہر شخص کو حساب دینا ہے۔ آیت نمبر 69 اور اگلا رکو ہے رکو نمبر 13۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں آپس میں جھگڑا کرتے ہیں؟ کہاں سے وہ پھیرے جاتے ہیں؟ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو جھٹلایا اور اس چیز کو بھی جس کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، پھر عنقریب وہ جان لیں گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں وہ دراصل حق کو چھپانے والے ہیں اور اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے گمراہی میں ڈالے گئے ہیں۔ آیت نمبر 71۔ جب توق اور زنجیریں ان کی گردنوں میں ہوں گے اور وہ گھسیٹے جا رہے ہوں گے کھولتے ہوئے پانی میں، پھر وہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ تو قیامت کے دن ظالموں کے گلوں میں توق اور زنجیریں ہوں گی اور انہیں کھولتے پانی میں گھسیٹا جائے گا۔ آیت نمبر 73۔ پھر ان سے کہا جائے گا وہ کہاں جنہیں تم شریک کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے ماں سوا؟ وہ کہیں گے وہ ہم سے کھو گئے، یعنی ان کے جھوٹے معبود، بلکہ اس سے پہلے ہم کسی چیز کو پکارتے ہی نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو ایسے ہی گمراہ کرتا ہے۔ یہ اس لیے ہوا کہ تم زمین میں ناحق خوش ہوتے تھے اور اس لیے کہ تم اکڑتے تھے۔ داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو، پس تکبر کرنے والوں کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ سابقہ اقوام نے بھی حق کو انکار کیا، خوشیاں منائیں اور تکبر کیا، جس کا انجام جہنم ہوا۔ یہی انجام ان جھٹلانے والوں کا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جنتیوں کی خبر نہ دوں؟ ہر کمزور جو کمزور سمجھا جاتا ہے، اگر وہ اللہ پر قسم کھا لے تو اللہ اسے پوری کر دیتا ہے۔ اور کیا میں تمہیں جہنمیوں کی خبر نہ دوں؟ ہر تند خو، سرکش، بخیل اور اترا کر چلنے والا متکبر شخص۔ آیت نمبر 77۔ چنانچہ آپ صبر کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ پھر اگر ہم اس کا کچھ حصہ آپ کو دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یا ہم آپ کو وفات ہی دے دیں، پھر بھی وہ ہماری طرف ہی لوٹائے جائیں گے۔ اور بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے بھی ہم نے بہت سے رسول بھیجے، ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کے حالات ہم نے آپ کو سنائے ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے حالات ہم نے آپ کو نہیں سنائے۔ کسی رسول کے لیے ممکن نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ لے آتا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا، اور وہاں اہل باطل خسارے میں رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی ہے یہاں کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ پہلے بھی بہت سے رسول آئے، کچھ کے قصے سنائے گئے اور کچھ کے نہیں، سب نے حق کو بچایا۔ کیونکہ قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ 25 انبیاء کا تذکرہ ہے، اور باقی جس طرح سے ذکر نہیں آیا قرآن میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں، ہر علاقے میں رسول بھیجے، ہر دور میں، تو ان کا تذکرہ لیکن یہاں پر نہیں ہے قرآن میں۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ حق پر ڈٹ جانا سیکھیں، ظلم، جھوٹ اور باطل بحثوں سے بچیں، دعا، صبر اور عاجزی اختیار کریں، سابقہ قوموں سے سبق سیکھیں۔ رکوع نمبر 14۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہارے لیے مویشی بنائے تاکہ تم ان میں سے کسی پر سواری کرو اور ان میں سے کسی کو تم کھاتے ہو، اور تمہارے لیے ان میں کئی فائدے ہیں، اور تاکہ تم ان کے ذریعے سے اپنی ضرورت تک پہنچو جو تمہارے دلوں میں ہے، اور ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی تمہیں سوار کیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے انسان کے لیے چوپائے پیدا کیے ہیں جو سواری، خوراک اور دیگر فوائد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 81 ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی کن کن نشانیوں کا تم انکار کرو گے؟ تو اللہ نے انسان کو خشکی اور سمندر میں مختلف ذرائع سفر عطا کیے، اپنی نشانیاں دکھائی ہیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔
تو کیا زمین میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو ان سے پہلے تھے، وہ جو ان سے تعداد میں زیادہ تھے اور قوت میں، اور زمین کی یادگاروں میں ان سے زیادہ تھے، تو ان کے کام نہ آیا جو وہ کمائی کیا کرتے تھے۔ پھر جب ان کے رسول ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے تو وہ اس پر پھول گئے جو کچھ علم میں سے ان کے پاس تھا، اور انہیں اس چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ تو پچھلی قوموں نے اللہ کے نبیوں کا انکار کیا اور اسی وجہ سے وہ عذاب میں گرفتار ہوئی۔ آیت نمبر 84 ہے، پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو کہنے لگے ہم ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اور ہم نے ان کا انکار کیا جسے ہم اس کے ساتھ شریک بناتے تھے۔ پھر ان کا ایمان نہ تھا کہ انہیں کوئی فائدہ دیتا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ جو یقیناً اس کے بندوں میں سے پہلے گزر چکا ہے، اور اس وقت کافر لوگ خسارے میں رہے۔ جب عذاب آ جاتا ہے تو اس وقت ایمان لانا دراصل فائدہ نہیں دیتا، جیسا کہ فرعون کے ساتھ ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کو پہچانیں اور اس کا شکر ادا کریں، جیسے چوپائے، سواری اور دیگر وسائل سفر۔ اللہ کی نشانیوں پر غور کریں اور اپنی زندگی کو اس کے احکام کے مطابق گزاریں۔ نافرمانی کرنے والی قوموں کے انجام سے سبق حاصل کریں تاکہ ہمیں بھی عذاب میں مبتلا نہ ہونا پڑے۔ ایمان کو آخری وقت تک ملتوی نہ کریں بلکہ ابھی اللہ کی طرف رجوع کریں۔ ہر کام میں اللہ پر توکل کریں کیونکہ وہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ سورہ حامیم سجدہ، سورۃ الفصلت بھی اس کو کہتے ہیں، مکی صورت ہے، آیات اس کی 54 ہے، اس کے 6 رکوع ہیں۔ قرآن میں 41 نمبر پر ہے۔ اس کا ایک نام حامیم سجدہ ہے کیونکہ اس کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے اور اس میں سجدہ تلاوت ہے۔ فصلت کا مطلب ہے کھول کر بیان کی گئی، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کو تفصیل سے بیان کیا ہے، تو اس کا فصلت نام اس وجہ سے بھی ہے۔ رکوع نمبر 15 ہے پارے کا اور پہلا رکوع ہے سورت کا۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ حامیم، وسیع رحمت والے، بےحد رحم والے کی جناب سے اتاری ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اپنی طرف سے نازل فرمایا جو سراسر حکمت اور رحمت پر مبنی ہے۔ آیت نمبر 3، ایک کتاب جس کی آیات کھول کر بیان کی گئی ہیں، اس حال میں کہ عربی زبان میں قرآن ہے، ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا ہے۔ تو ان میں سے اکثر لوگوں نے منہ موڑا، چنانچہ وہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ قرآن عربی زبان میں نازل کیا گیا تاکہ لوگ آسانی سے سمجھ سکیں اور سیدھے راستے پر آ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے، جو اس کو تھامے گا وہ ہدایت پائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس رسی کو تا حیات تھامے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 5، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل اس سے پردے میں ہے جس کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو، اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک حجاب ہے، پھر تم عمل کرو، یقیناً ہم بھی عمل کرنے والے ہیں۔ تو کفار اللہ کے رسول اور ان کی دعوت کو سننے سے انکار کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ دن میں ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والے کی توبہ قبول کرے، اور رات میں ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن میں توبہ کرنے والے کی گناہ کی توبہ قبول کرے۔ آیت نمبر 6، آپ کہہ دیں کہ میں تم جیسا ہی ایک انسان ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے، یقیناً تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے، سو تم اسی کی طرف سیدھے رہو اور اسی سے بخشش مانگو، اور مشرکوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ قرآن کو نہیں مانتے وہ دراصل
بہت بڑی غلطی پر ہیں اور ان کا انجام برا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن زکوٰۃ نہ دینے والے کا مال سانپ بن کر اس کے گلے میں لپٹ جائے گا۔ آیت نمبر 8، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے اجر ہے جو ختم ہونے والا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے واقف ہے اور ہر عمل کا حساب لے گا، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر تیار کر رکھا ہے۔ اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ اجر نہیں دیتا تو آخرت میں تو اجر محفوظ ہوگا، اللہ تعالیٰ عطا کرے گا ان کے نیک اعمال کی وجہ سے۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں کیونکہ یہ اللہ کی جانب سے نازل کردہ ہدایت ہے۔ ہدایت کو دل سے قبول کریں اور کفار کی طرح روح گردانی نہ کریں۔ زکوٰۃ ادا کریں کیونکہ یہ دین کا لازمی رکن ہے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ پر توکل کریں اور اس سے استغفار کرتے رہیں کیونکہ وہی بخشنے والا ہے۔ نیک اعمال میں استقامت اختیار کریں کیونکہ ان کا اجر ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ آیت نمبر 9، آپ کہہ دیں کہ کیا واقعی تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنایا اور تم اس کے لیے شریک بناتے ہو؟ وہی تو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اور اس نے زمین میں اس کے اوپر سے گڑے ہوئے پہاڑ بنا دیے اور اس میں برکتیں رکھ دیں اور اس میں ان کی غذائیں اندازے سے رکھ دیں 4 دنوں میں، جو آپ برابر ہے سوال دینے والوں کے لیے۔ پھر وہ آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا اور وہ ایک دھواں تھا، تو اس نے اس سے اور زمین سے کہا تم دونوں آ جاؤ، خوشی سے نہ یا ناخوشی سے۔ دونوں نے کہا ہم خوش ہو کر آ گئے ہیں۔ تو اس نے 2 دنوں میں ان کو پورا 7 آسمان بنا دیا اور اس نے ہر آسمان میں اس کا کام وہی کر دیا، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت دی اور محفوظ کر دیا۔ یہ اندازہ ہے سب پر غالب، سب کچھ جاننے والے کا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا، پھر زمین میں برکت رکھی اور اس میں رزق کا سامان بنایا۔ آسمان کو دھوئیں کی حالت میں پیدا کیا اور 7 آسمان بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تھا اور اس کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس نے عرش کو پانی پر پیدا کیا اور سب کچھ لکھ دیا۔ آیت نمبر 13 ہے، پھر اگر وہ منہ موڑیں تو آپ کہہ دیں کہ میں نے تمہیں ایک کڑک سے ڈرا دیا، عاد اور سمود جیسی کڑک ہوگی۔ جب رسول ان کے پاس، ان کے آگے اور ان کے پیچھے سے آئے کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، انہوں نے کہا اگر ہمارا رب چاہتا تو ضرور فرشتے اتار دیتا، چنانچہ یقیناً ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے۔ پھر جو عاد تھے وہ زمین میں ناحق ہی بڑے بن بیٹھے تھے، اور انہوں نے کہا کون ہے ہم سے زیادہ طاقتور؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جس اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا وہ قوت میں ان سے زیادہ ہے، اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں۔ تو کفار اللہ کے رب ہونے کا انکار کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں قوم عاد کی مثال دی ہے جو اپنی سرکشی پر ہلاک ہوئی، اور وہ تو طاقت قوت مال میں مشرکین مکہ سے کہیں زیادہ تھی، لیکن اس کا مال، اس کی طاقت، غرور اس کے کچھ بھی کام نہ آ سکا جب اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ آیت نمبر 16، تو ہم نے ان پر چند منحوس دنوں میں سخت طوفانی ہوا بھیج دی تاکہ ہم ان کو دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب چکھا دیں، اور یقیناً آخرت کا عذاب اس سے زیادہ رسوا کن ہے اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ تو قوم عاد نے غرور کیا کہا کہ ہم زیادہ طاقتور ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر زبردستی آندھی بھیجی جو انہیں جڑ سے اکھاڑ لے گی۔ آیت نمبر 17، اور جو سمود تھے تو ہم نے انہیں ہدایت کا راستہ دکھایا، پھر انہوں نے ہدایت پر اندھے رہنے کو پسند کیا، تو ان کو رسوائی کے عذاب کے کڑک نے پکڑ لیا اس کی وجہ سے جو کمایا کرتے تھے۔ تو سمود نے بھی ہدایت کو جھٹلایا، اللہ نے ان پر ذلت کا عذاب مسلط کیا۔ جو ایمان ان میں سے لائے وہ بچتے رہے، وہ محفوظ رہے۔
اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ اللہ کی تخلیق پر غور کریں اور اس کے قریب ہو جائیں، سرکشی اور تکبر سے بچیں، اللہ کے سامنے عاجزی کو اپنائیں، پچھلی قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کریں، اللہ کی نشانیوں اور قرآن کی تعلیمات کو تسلیم کریں، دین میں مضبوطی سے جڑیں تاکہ اللہ کی رحمت حاصل ہو۔ رکن نمبر 17 ہے، آیت نمبر 19۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ کے دشمن آگ کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، پھر ان کی الگ الگ قسمیں بنائی جائیں گی، یہاں تک کہ جو ہی وہ آ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گی، اس کی جو عمل کیا کرتے تھے، اور اپنی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ وہ کہیں گی ہمیں اسی اللہ نے گویائی دی جس نے ہر چیز کو گویائی دی، اور اس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا اور اسی کی طرف تم واپس لائے جا رہے ہو، اور تم اس لیے نہیں چھپا کر کرتے تھے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی، بلکہ تم نے سمجھا تھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ بھی بہت سے اعمال کو نہیں جانتا جو تم کرتے ہو۔ تو ان آیات میں اللہ کی قدرت کا بیان ہے کہ وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور ہر عمل کو جانتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ قریش کے دو آدمی خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک نے کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ جو باتیں وہ سناتے ہیں تو کیا اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری باتوں کو سنتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ ساری باتوں کو سنتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایک دوسرے نے کہا کہ شاید وہ کچھ باتیں سنتا ہے اور کچھ نہیں سنتا، اس تک نہیں پہنچتی۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور اللہ نے زمین کو پھیلایا، اس میں پہاڑ رکھے اور ہر قسم کے ذرائع پیدا کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب ملعون ہے سوائے اللہ کے ذکر کے، نیک اعمال اور علم حاصل کرنے والے اور سکھانے والے کے۔ آیت نمبر 23 ہے، اور تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے متعلق کیا تھا اسی نے تمہیں برباد کر دیا، چنانچہ تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگے۔ بس اگر وہ صبر کریں تو آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے، اور اگر وہ معافی کی درخواست کریں تو وہ معاف کیے گئے لوگوں میں سے نہ ہوں گے۔ تو قیامت کے دن کفار اللہ کی پکڑ میں ہوں گے اور ان کے پاس کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ آیت نمبر 25 ہے، اور ہم نے ان پر برے دوست مسلط کر دیے ہیں، تو انہوں نے ان کے آگے اور ان کے پیچھے سے ہر چیز کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا، اور ان پر وہی بات ثابت ہو گئی جو جنوں اور انسانوں کے ان گروہوں پر ہو چکی جو ان سے پہلے گزر چکے تھے، یقیناً وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے تھے۔ تو اللہ کے رسولوں کی بات نہ ماننے والے لوگ ہمیشہ ہی تباہ و برباد ہوتے ہیں، اللہ نے یہاں واضح کر دیا۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ اللہ کی نشانیوں پر غور کریں، جیسے پرندوں کی پرواز اور زمین کی وسعت۔ اللہ پر بھروسہ کریں، وہی سب کو رزق دیتا ہے، کسی اور کی مدد بے فائدہ ہے۔ ہدایت کا راستہ اختیار کریں تاکہ قیامت کے دن شرمندگی نہ ہو۔ اللہ کی نعمتوں پر شکر کریں کیونکہ وہی سننے، دیکھنے اور سوچنے کی طاقت دیتا ہے۔ رسولوں کی دعوت کو قبول کریں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہو۔ آیت نمبر 36، رکو نمبر 18 ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا اس قرآن کو نہ سنو اور اس میں شور کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ تو کفار آپس میں کہنے لگے کہ اس قرآن کو مت سنو اور اس کے دوران شور مچاؤ تاکہ لوگ نہ سن سکے، جیسے مشرکین مکہ کیا کرتے تھے کہ جہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی تھی وہاں اونچی اونچی سیٹیاں بجانا، گانا بجانا اور ایسے کام کرنا شروع کر دیتے تھے کہ لوگ قرآن نہ سن سکیں۔ آیت نمبر 27 ہے، چنانچہ جنہوں نے کفر کیا ہم انہیں سخت عذاب چکھائیں گے، اور یقیناً ان کو ان کے عمل کا بدترین بدلہ دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کا بدلہ ہے، اس میں سے ان کے لیے ہمیشہ کا گھر ہے، اس کا بدلہ ہے جو ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافروں کو سخت عذاب دیا جائے گا اور ان کے بدترین اعمال کے بدلے جہنم ہی ان کا ٹھکانہ ہوگا۔
آیت نمبر 29 ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ان جنوں اور انسانوں میں سے لوگ ہمیں دکھا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے رکھیں تاکہ وہ ذلیل ہو کر واپس جائیں۔ یقیناً جن لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، بس وہ ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو، اور اس جنت کی بشارت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تمہارے دل چاہیں گے، اور تمہارے لیے اس میں وہ کچھ ہے جو تم طلب کرو گے، بے حد بخشنے والا، بے حد رحم والے کی جناب سے مہمان نوازی کے طور پر۔ تو جو ایمان لائے، اللہ نے ان آیات میں واضح کیا کہ جو ایمان لائے اور استقامت اختیار کی اپنے ایمان پر، ان کے پاس فرشتے آ کر بشارت دیں گے، جنت اس میں جو چاہیں گے ملے گا، اور اللہ کا مہمان ہونا ان کا انعام ہوگا۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ قرآن مجید کو توجہ اور احترام سے سنیں اور اس کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ کفر اور اللہ کی آیات کا انکار انسان کو جہنم کا مستحق بنا دیتا ہے۔ ایمان اور استقامت انسان کو جنت اور اللہ کی رضا تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ کی خوشخبری پر یقین رکھیں کہ جو دنیا میں صبر اور ایمان پر جمے رہتے ہیں، ان کا انجام جنت ہے۔ آیت نمبر 19، رکو نمبر 19 ہے، آیت نمبر 33 ہے۔ اور بعد میں اس شخص سے زیادہ کون اچھا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیے اور کہا کہ یقیناً میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اور نیکی اور برائی برابر نہیں ہوتی، برائی کو تم اس سے ہٹا دو جو سب سے اچھا ہے، تو اچانک وہ شخص تمہارے اور اس کے درمیان دشمنی ہے، ایسا ہوگا گویا دو دلی دوست ہے۔ اور اس کی توفیق نہیں دی جاتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کریں، اور اس کی توفیق نہیں دی جاتی مگر اس کو جو بڑے نصیب والا ہو۔ اور اگر شیطان کی طرف سے آپ کو کوئی اکساہٹ ہو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ان آیات میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور دنیا میں اپنی طاقت پر نازاں ہوتے ہیں، کہ ان کے دنیا کے یہ مال و اسباب اور دنیا کی جو رونقیں ان کو نظر آتی ہیں، یہ ان کے کچھ بھی کام نہیں آنے والی ہیں۔ آیت نمبر 37، اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں رات اور دن اور سورج اور چاند۔ سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ پھر بھی اگر وہ تکبر کریں تو جو فرشتے آپ کے رب کے پاس ہیں وہ دن رات اس کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ نہیں اکتاتے۔ تو زمین اور آسمان میں کوئی انگلی بھر بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے فرشتے موجود نہ ہو اور تسبیح نہ کرے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ تو ان تسبیحات سے بے نیاز ہے۔ یہ انسان اگر اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ سے کنیکٹ ہونے کے لیے راستے اپناتا ہے، تو یہ دراصل اس کا اپنا فائدہ نفع ہے اس میں۔ اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ بلا شبہ آپ زمین کو بنجر دیکھتے ہیں، پھر جب ہم اس پر پانی نازل کرتے ہیں تو وہ لہلہاتی اور پھولتی ہے۔ بے شک جس نے اس کو زندہ کیا، یقیناً وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، یقیناً وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ یقیناً جو لوگ ہماری آیات کے بارے میں ٹیڑے چلتے ہیں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں رہتے، تو کیا جو شخص آگ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے یا وہ شخص جو قیامت کے دن امن کی حالت میں آئے گا؟ جو کچھ تم چاہو کرتے رہو، یقیناً وہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ تو یہاں سابقہ امتوں کی نافرمانی اور ان پر اللہ کے پکڑ کا ذکر ہے کہ جو کفار کے لیے تنبیہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں بھی وہی کچھ ہوگا جو بنی اسرائیل میں ہوا، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گو کے بل میں داخل ہوئے تو تم بھی ان کی پیروی کرو گے۔ آیت نمبر 41 ہے، یقیناً جن لوگوں نے اس ذکر یعنی قرآن کے ساتھ کفر کیا جب کہ وہ ان کے پاس آ گیا، حالانکہ یقیناً وہ ایک باعزت کتاب ہے، باطل اس کے پاس نہ آگے سے آ سکتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے، کمال حکمت والے تمام خوبیوں والے کی جناب سے نازل کرتا ہے۔ آپ کو نہیں کہا جائے گا مگر وہی جو آپ سے پہلے رسولوں کو کہا جاتا تھا، یقیناً تمہارا رب بڑی بخشش والا اور بہت دردناک عذاب والا ہے۔ تو یہاں دنیا میں اللہ کی نشانیاں اور ان کے پر غور کرنے کی تاکید کی گیا کہ ان نشانیوں پر غور کرو گے تو پھر کبھی بھی اللہ کو جھٹلانے والے نہیں ہو سکتے۔
ایک روایت میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مومن کو اس کی سزا اور عذاب کا پورا علم ہو جائے، انہیں اللہ تعالیٰ کی، تو جو اللہ تعالیٰ کے ہاں نافرمانوں کے لیے تیار ہے، تو اسے جنت کی کوئی امید نہ رہے۔ اور اگر کافر کو اللہ کی رحمت کا صحیح علم ہو جائے تو اللہ کی رحمت سے وہ کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ آیت نمبر 44 ہے، اور اگر ہم اس کو اجمی قرآن بناتے تو کہتے کیوں نہ اس کی آیات کھول کر بیان کی گئی۔ کیا اجمی کلام اور عربی رسول آپ کہہ دیں کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں یہ قرآن ان کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور وہ ان کے حق میں اندھا پن ہے۔ یہی لوگ ہیں جنہیں دور کی جگہ سے آواز دی جاتی ہے۔ یہاں بتایا گیا کہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان ہے، اسی طرح جو لوگ عربی قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تو اس کو کس لیے نازل کیا ہے؟ تمہارے اپنے اندر سے رسول، کیونکہ واضح آیات ہیں اس کی عربی زبان میں۔ اگر اجمی کلام ہوتا تو تمہیں تو سمجھ ہی نہیں آتی، پیروی کیسے کر سکتے تھے؟ اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے، آخرتی اصل حقیقت ہے۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ اللہ کی آیات کو غور سے سنیں اور اس پر عمل کریں، کیونکہ ان سے منہ موڑنے والے نقصان میں ہیں۔ گزشتہ امتوں کے انجام سے سبق سیکھیں تاکہ ہم بھی ان کی طرح عذاب میں مبتلا نہ ہوں۔ اللہ کی نشانیوں پر غور کریں تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو۔ دنیا کی فریب کاریوں میں نہ پڑیں بلکہ آخرت کی کامیابی کو ترجیح دیں۔ برے لوگوں کی پیروی سے بچیں کیونکہ وہ جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 47 ہے، 45 پہلے ہم دیکھیں گے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر آپ کے رب کی جانب سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی تھی تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، اور یقیناً وہ لوگ اس سے بے چین کرنے والے شک میں ہیں۔ جس نے نیک عمل کیا تو اس کے لیے اپنے لیے ہے، اور جس نے برائی کی تو اسی پر ہے، اور آپ کا رب اپنے بندوں پر ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہاں الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ 24ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی طاقت اور ہمت عطا کرے، ہمیں فہم نصیب فرمائے، اور ہمیں اس کا پیغام آگے پہنچانے والا بنائے۔